سہرانہ صاحب، ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ایک نیشنل جو بیانیہ ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک ہم بنانے میں کامیاب نہیں رہے، شاید جس کا فائدہ جو ہے دشمن بھی اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے جو افغانستان کی صورتحال ہے کہ وہاں جو فرنٹ لائن صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ حالات کشیدہ ہیں، ریجن افغانستان ہے، وہاں پہ ایک اور موقف پایا جاتا ہے، وفاق میں ایک اور موقف پایا جاتا ہے، تو ابھی تک ہم ایک ایجنڈے پہ بھی آنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ دیکھیں، ملک صاحب کی اس بات کو میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں نا، اس سے مشترکہ طور پہ قومی مفاد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اگر آج وزیر اعلیٰ کے پی کے کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا سوال ہے کہ جب وہ منتخب نہیں ہوئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد وزیر اعلیٰ اور اسے بننے نہیں دیں گے؟ کس نے یہ ایک نفرت کی لکیر آغاز میں ہی بنا دی تھی؟ اگر وفاق تھوڑا سا تحمل کا اور بردباری کا اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتا اور ان کے وزراء یہ تلواریں نکال کے یہ نہ کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے بنے گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا، تو کس نے شروع کیا تھا یہ جنگ؟ اور اگر وہ اپنے لیڈر سے ملنے جا رہا ہے اور آپ اسے جان کے اوفینڈ کرتے ہیں، جان کے اس کو نہیں ملنے دیتے اور اس کو غصہ دلا کے آپ اس طرف لاتے ہیں کہ تو اس ری ایکشن کے اندر کچھ الٹا سیدھا کر، تو اس کا مطلب ہے آپ خود نہیں چاہ رہے۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وفاق اور صوبے کے اندر افغانستان ایشو کے اوپر ایک لائن نہ بن سکے کسی طرح بھی۔ آپ دانستہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ادروائز کیا ضرورت تھی کہ اسے یہ کہنے کی کہ یہ دہشت گرد وزیر اعلیٰ ہے؟ اگر وہ آج کہہ رہے تو پھر برداشت کریں آپ نے بھی تو اسے اسی طرح کہا تھا نا، وہ تو الیکٹڈ ہے، عوام کے ووٹوں سے بنا ہوا ہے نا، اور اس کے تو ووٹ بھی جو ہیں وہ بالکل اوریجنل ہیں 45 والے، تو وہ تو پھر آگے سے ریئیکٹ کرے گا۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات ہوں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میں بطور پاکستانی مجھے بڑا ٹھیس پہنچی ہے میرے دل کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ہاں یہاں پہ کھا پی کے پل کے گئے تھے، آج ہمیں ان سے بات کرنے کے لیے دوسروں کے ملکوں میں جا کے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی، یہ ہے ہماری پلاننگ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے افغانستان جو ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا ہمارا، تو آج وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لوگ تھے جنہیں ہم نے اپنے یہاں پہ رہائشیں دی، یہاں پہ ہم نے ان کو کھانا پینا دیا، یہاں پہ ہم نے ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار ابھی بھی پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں، ان کے تو جڑے پاکستان میں۔ تو آج کیوں ہماری ناکام ہوئی ایسی پالیسی کہ ہم کبھی دوحہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، کبھی ترکیہ میں جا کے بیٹھتے ہیں؟ کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے کہ 3 سال پہلے وہ لوگ جو ہمیں چائے کا کپ دے رہے تھے اور ہمارے پیچھے تھے کہ جی یہ فتح آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، آج وہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور آج ہمیں ان سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ذرا صفوں کا جائزہ لینا چاہیے۔